شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ما صل على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد ما صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کان سلمان عبدا صالحا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین صلوات علی محمد و آل محمد محمد۔ زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد تمام تر تعریفیں اس ذات واجب کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں فرش عزا پر آنا نصیب فرمایا۔ سامعین محترم، ان 5 روزہ مجالس عزا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اصحاب باوفا۔ کوشش رہے گی کہ ان 5 مجالس میں چند صحابیوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ ہماری مجالس میں عموماً صحابیوں کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے یا سرسری طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر مجالسیں
اہل بیت علیہ السلام کے نام ہوتی ہے، امیر المؤمنین کے نام، شہزادی کونین کے نام ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے صحابیوں کا تذکرہ ہماری مجلس میں کم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش رہے گی ان 5 دنوں میں آپ کے سامنے مختلف صحابیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ نہیں جانتا کہ کتنے صحابیوں کا تذکرہ ان 5 دنوں میں ہوگا، لیکن بہرحال کوشش رہے گی جتنا ہو سکے صحابیت پر ہی یا صحابیوں کے اوپر ہی آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں۔ دیکھیے ویسے ہی جو ہے وہ شیعت پر الزام ہے کہ ہم صحابیوں کا تذکرہ نہیں کیا کرتے، لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ اس خمسے میں کوشش رہے گی کہ آپ کے سامنے چند صحابیوں کی زندگی کے احوال کو بیان کیا جائے۔ سامعین محترم، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے موضوع بتایا اور اسی موضوع سے آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آ گئی کہ میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اصحاب با وفا، یعنی ہماری ان مجالس میں کسی بے وفا صحابی کا تذکرہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم وفاداروں کو مانتے ہیں، غداروں کو نہیں مانا کرتے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ویسے ہی یہ اعتراض ہے کہ ہم صحابیوں کو نہیں مانتے۔ دیکھیے ہم صحابیوں کو مانتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر کودنے پھلانگنے بھاگنے والے کو صحابی نہیں مانتے، ہر بھاگنے پھلانگنے کودنے والے کو ہم صحابی نہیں مانتے، بلکہ ہمارے یہاں صحابیت کا معیار پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں صحابیت کے چند فارمولے ہیں۔ ہمارے یہاں صحابیت کا معیار یہ ہے: ابر ہلالی ہو، رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو، نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابو ذر، عرش پر ہو تو تارے، فرش پر ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو سارے کے سارے سپارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے کے سارے ہمارے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر موافقت نظر آئے گی تو ہم سب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام سے ذرا سی بھی بے رخی نظر آئی تو پھر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر کسی صحابی کو ماننا ہے تو شرط ہے کہ جناب زہرا اس سے راضی ہو۔ اگر جناب فاطمہ راضی ہے تو ہم صحابیت کو عزت دار مانتے ہیں، ورنہ ہم ہر ایک کو معتبر صحابی نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں ہر کسی کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا جو با وفا اصحاب کو دیا جا سکتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، کوشش رہے گی کہ مختلف صحابیوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے۔ دیکھیے رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تاریخ مکمل پیش کرنی ہے، توجہ رکھیے گا۔ جو افراد جو ہے وہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری طرف جو ہے وہ توجہ رکھے۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، پل کے بھی نہ جھپکے، اگر میری طرف تاریخ رہے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ بات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ لہذا سامعین محترم، رسول اللہ کے بعد صحابیت 2 حصوں میں بٹ گئی، 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی صحابیت۔ کس حصوں میں تقسیم ہوئی؟ دیکھیے ایک گروہ صحابہ کا وہ تھا جو خلفاء کے پاس چلا گیا، ایک گروہ وہ تھا جو رسول اللہ کے بعد نکل کر اہل بیت کے پاس آ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 مدرسے بن گئے، ایک خلفاء کا مدرسہ بن گیا، ایک اہل بیت کا مدرسہ بن گیا۔ کچھ صحابی یہاں موجود ہیں اور کچھ صحابی یہاں موجود ہیں، اور 2 جب مدرسے بنے تو 2 فکر نکلی، 2 نتیجے نکلے، 2 نظریے بن گئے اس رسول اللہ کے جانے کے بعد اس دور میں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا نظریہ بنا؟ دیکھیں پہلا نظریہ جو خلفاء کے مدرسے سے آیا وہ کیا نظریہ ہے؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر مسلمان امت ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے، اگر اجماع کر لیتی ہے تو امت اپنی مرضی سے کسی کو بھی خلیفہ بنا سکتی ہے۔ امت کے پاس یہ اختیار ہے، امت دیکھے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں، لہذا مسلمان امت اجماع کر لے، سب مل جائیں، اکثریت جس طرف ہو جائے تو امت اس کو خلیفہ بنا سکتی ہے۔ یہ خلفاء کے مدرسے کا پہلا نظریہ تھا۔ لہذا آپ دیکھیں رسول اللہ کے بعد یہی ہوا، لوگ جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف یہ رسول اللہ کی مظلومیت ہے، صرف امیر المؤمنین جنازے کے پاس اور کچھ با وفا صحابی، باقی سارے کے سارے کہاں ہیں؟ سقیفہ میں موجود ہیں۔ سقیفہ کون سی جگہ کا نام ہے؟ سقیفہ وہ جگہ تھی جہاں سارے عرب کے چور ڈکیت جمع ہوتے تھے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے سقیفہ۔ ٹھیک ہے، تو اب میں یہ کہوں گا سارے چور ڈکیت ایک جگہ جمع ہو گئے اور سارے وہاں پر منصوبہ بندی کرنے لگے کہ دیکھو رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، علی غسل و کفن میں مصروف ہے، بہترین موقع ہے کہ خلیفہ کو نامزد کر لو، کیونکہ اگر علی آ گئے تو پھر وہ بولیں گے کہ میں ہی خلیفہ ہوں، لہذا ہمیں خلافت انہیں دینی پڑے گی، لہذا بہترین موقع یہ ہے خلیفہ کا اعلان کر دو، سارے اس کی بیعت کر لو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خلیفہ بن جائے گا، علی اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت ہم پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ یہ انہوں نے نظریہ دے دیا۔ لہذا سامعین محترم ہوا یہی، سارے سقیفہ میں جمع ہوئے اور بالکل جو ہے وہ سیاست کے تحت
ایک شخص کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں وہ کون تھا جسے خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور پہلے کو تخت پر بٹھا دیا گیا کہ یہ خلیفہ ہے. زبردستی لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں رکھے گئے کہ بیعت کرو اس کی اور کہو کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. لہذا سارے مجبوراً بیعت کرتے رہے, کچھ تلوار کے زور پر, کچھ جو ہے وہ کسی خوف کی بنا پر, سب نے بیعت کی. لہذا جس کو خلیفہ بنایا وہ جب خود اپنے گھر پر پہنچا تو اس کے ابا جان انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کہاں تھے؟ کہا سقیفہ میں. کہا وہی جہاں روز بیٹھتے ہو؟ کہا وہی جہاں تمہارا اڈا ہے, جہاں روز بیٹھا کرتے ہو؟ کہا وہی بیٹھے تھے. کہا کیا ہوا؟ رسول تو دنیا سے چلے گئے. کہا خلیفہ بنا لیا ہے. کہا کسے بنا لیا؟ کہا مجھے. کہا وجہ؟ کہا جتنی امت تھی, جتنے مسلمان تھے, سب نے یہ طے کیا کہ ان سب میں بزرگ میں ہوں, ان سب میں بوڑھا میں ہوں, ان سب میں داڑھی سفید میری ہے, لہذا خلیفہ مجھے بنا دیا گیا. تو اس کے باپ نے کہا خاموش ہو جا, یہ کوئی خلافت کا معیار ہے؟ اگر یہی معیار ہے تو تجھ سے زیادہ تو حق میرا ہے, کیونکہ میں تجھ سے بھی بوڑھا ہوں, میں تجھ سے بھی زیادہ ضعیف ہوں, لہذا یہ اختیار اور یہ حق میرا ہے کہ میں خلیفہ بن کر بیٹھوں. لہذا سامعین محترم, یہ جو پہلے کو خلیفہ بنایا گیا تو باپ نے ہی نفی کر دی تھی خلافت کی. لہذا سامعین محترم, پہلا مدرسہ خلفاء کا مدرسہ, وہاں سے یہ نظریہ نکلا کہ اگر مسلمان امت رسول کے بعد کسی صحابی کی تائید کر دیتی ہے, کسی صحابی پر اجماع کر لیتی ہے, جمع ہو جاتی ہے, تو مسلمان امت خلیفہ بنا سکتی ہے. یہ نظریہ آپ تک پہنچ گیا. دوسرا مدرسہ کون سا تھا؟ مدرسہ اہل بیت تھا. وہاں پر باوفا صحابی موجود تھے, وہاں پر وہ صحابی تھے جو رسول اللہ کی رضا کو دیکھا کرتے تھے. لہذا سامعین محترم, وہاں سے ایک اور نظریہ نکلا. وہ کیا؟ وہ یہ نظریہ تھا, نہیں خلیفہ ہم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہا کیونکہ ہدایت کا انتظام اس کے ہاتھوں میں ہے. جیسے وہ نبی چننے کا اختیار رکھتا ہے ویسے وہ خلیفہ چننے کا بھی اختیار رکھتا ہے. جیسے وہ نبی خود چنتا ہے ویسے وہ خلیفہ بھی خود چنے گا. دیکھیے جو سر ہلا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہیے. لہٰذا نبی اس نے بنایا تو خلیفہ بھی وہ خود بنائے گا, ہم نہیں بنا سکتے. لہٰذا سامعین محترم, یہ وہ عقیدہ تھا جو ہمارا بھی عقیدہ ہے, اور اسی عقیدے کی تائید قرآن مجید میں ملتی ہے. آیت بہت مشہور و معروف کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا, دیکھیے ملائکہ ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے فرشتوں سے کہا, ملائکہ جمع ہے ملک کی. ملک جو ہے وہ ادارے کو کہا جاتا ہے. روح پھونکنے والے فرشتے الگ ہیں, ان کا ادارہ الگ ہے. تسبیح کرنے والے فرشتے الگ ہیں, ان کا ادارہ الگ ہے. لہذا پروردگار عالم نے سارے اداروں سے کہا, سارے ملائکہ سے کہا, سب اداروں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, میں زمین پر بنانے والا ہوں, یہ اختیار میرے پاس ہے, میں بناؤں گا. جیسے ہی سنا تو فرشتوں نے فوراً کہا اتجعلو, کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گا؟ انسان, کیا تو اسے بنانے والا ہے جو زمین میں جا کر فساد برپا کرنے والا ہے؟ کیا تو اسے خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا؟ اسے تو خلیفہ بنائے گا؟ خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہم ہیں, کیونکہ ہم نحنو نسبح بحمدک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ونحنو نقدس لک, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم تیری بڑائی کرتے ہیں. لہذا خلیفہ بنانے کا اختیار ہم میں ہونا چاہیے, خلیفہ ہم میں سے کسی کو بنا دے. پروردگار عالم نے کہا خاموش ہو جاؤ, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. سامعین محترم ذرا انصاف سے بتائیے, پروردگار عالم نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا. ارے ذرا سوچئے, جب پروردگار عالم اپنے معصوم فرشتے, بے گناہ فرشتوں کو خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیتا تو رسول کے بعد گنہگار امتی کیسے خلیفہ بنا لیں گے؟ لہذا سامعین محترم, خلیفہ بنانے کا اختیار صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے. لہذا مدرسہ اہل بیت میں سے کچھ باوفا اصحاب سامنے آئے. ان میں جو سب سے پہلے صحابی ہیں جو سر فہرست رہے وہ کون ہیں؟ جناب سلمان, سب سے پہلے صحابی. آج بات مکمل جناب سلمان پر ہوگی, اور مجھے نہیں پتا مکمل ہوگی بھی یا نہیں, یا کل بھی انہی پر جو ہے وہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. جناب سلمان, تھوڑی سی جو ہے وہ تاریخ سنیے جناب سلمان کی. کون تھے جناب سلمان؟ دیکھیے جناب سلمان کا اصل نام تھا روبزہ. کیا نام تھا؟ روبزہ. یہ ان کا پہلا نام تھا. ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ, اور ان کے القاب کیا تھے؟ طیب, طاہر. یہ رسول اللہ نے القاب دیے, طیب پاک و پاکیزہ, طاہر وہ بھی اسی معنی میں ہے. اسی طریقے سے ایک لقب لقمان الامہ, میری امت کا لقمان, یعنی ہر کام جو حکمت سے کرتا ہے, فرمایا وہ سلمان ہے. حاجب علی
فرمایا علی کے در کا دربان وہ سلمان ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب سلمان ہر وقت امیر المؤمنین کے دروازے پر ہی رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا اے سلمان تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اتنے بوڑھے صحابی ہو، 400 برس عمر، 500 برس عمر لکھی ہے، کہا اتنے بوڑھے صحابی ہو، داڑھی سفید ہے، طویل داڑھی ہے، اسی داڑھی کو زمین پر رکھتے ہو، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہو، اور اسی داڑھی سے آ کر دروازہ سیدہ کو صاف کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کیونکہ یہاں کونین کی شہزادی کے قدم پڑتے ہیں۔ یہ ہے جناب سلمان کی معرفت۔ کہا یہاں کائنات کی شہزادی کے قدم آتے ہیں، اس لیے اپنی داڑھی سے اس در کو صاف کیا کرتا ہوں۔ یہ جناب سلمان، نام تھا روبزہ، یہ پہلا نام جناب سلمان کا، کنیت ابو عبداللہ، القاب طیب، طاہر، لقمان الہمہ، حاجب علی، یہ لقب تھے جناب سلمان کے۔ جناب سلمان آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سلمان فارسی، فارس ایران کو کہا جاتا ہے، ایران کا ایک علاقہ تھا شیراز، شیراز کے قریب ایک گاؤں تھا جہاں پر جناب سلمان متولد ہوئے اور پیدا ہوئے، آتش پرست کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد جو تھے جناب سلمان کے، مکمل دیکھیے تاریخ بیان کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، ان کے جو والد تھے وہ گاؤں کے سردار بھی تھے، اور دوسری بات آتش کدے کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں آتش پرستی کا مذہب تھا اور عیسائیت تھا، آتش کدے کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کے والد کا یہ کام تھا کہ اس میں جو آگ جلی ہوئی ہے، جو آگ روشن ہے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ کیوں؟ اگر بجھ جاتی تھی تو ان کا ماننا یہ تھا کہ کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آفت آنے والی ہے، لہذا ان کا نگرانی کیا ہوتی تھی؟ نگرانی یہ ہوتی تھی کہ آتش کدے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس آگ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ سامعین محترم، جو خدا حفاظت کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں، لہذا وہ پوجا کرتے تھے آگ کی۔ لیکن یاد رکھیے جناب سلمان نے کبھی آتش پرستی نہیں کی، جناب سلمان آگ جلاتے تھے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن یہ نہیں لکھا کبھی بھی کہ انہوں نے آتش پرستی کی ہو، کبھی آگ کو پوجا ہو۔ پوچھا گیا جناب سلمان سے کہ آپ نے آگ کی پوجا کیوں نہیں کی جبکہ آپ کا پورا خاندان آتش پرست تھا؟ فرمایا جس کا قرب نقصان دے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا قریب کرنے کا نام ہے۔ فرمایا جس کا قرب ہی نقصان دے دے وہ کیسا خدا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہا جسے میں اپنے ہاتھوں سے جلا دوں وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہا میں اپنے ہاتھوں سے جسے جلا رہا ہوں وہ کیسا خدا بھلا؟ لہذا جناب سلمان آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کبھی آتش پرستی نہیں کی، کیونکہ چھٹے امام کا فرمان موجود ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، کیا کان سلمان عبدا صالحا حنیفا مسلما۔ فرمایا سلمان ایک عبد صالح تھے اور اسلام پر تھے، وما کان من المشرکین، کبھی بھی وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے کسی بت کی یا کسی آگ کی پوجا نہیں کی۔ یہ جناب سلمان تھے، ٹھیک ہے۔ جناب سلمان آتش پرست کے گھر میں پروان چڑھتے رہے۔ ایک دن ان کی نگاہ پڑی ایک خط پر جو چھت کے ساتھ لٹک رہا تھا ان کے گھر میں، توجہ رکھیے گا۔ جناب سلمان نے اپنے ماں باپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ خبردار آج کے بعد جو اس خط کے بارے میں پوچھا نہ کبھی اس خط کو اتارنا نہ کبھی اسے کھول کر پڑھنا، یہ جیسے لٹک رہا ہے ویسے وہیں رہنے دو، اسے محفوظ رہنے دو، اسے مت اتارنا۔ جناب سلمان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ ہے کیا جس سے مجھے روکا جا رہا ہے، یہ آخر کیا چیز ہے؟ لہٰذا ایک دن ان کے والدین جب گھر سے باہر گئے، جناب سلمان نے اس خط کو اتارا اور جب کھولا تو وہ خط جناب سلمان کے نام ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب کس نے خط لکھا یہ نہیں پتا، لیکن بہرحال تاریخ میں لکھا ہے جناب سلمان کے نام کا تھا، اور اس میں لکھا تھا اے روبزہ، اللہ نے آدم کی نسل سے انبیاء کو بھیجا ہے، آدم کی ہی نسل سے ایک اور نبی آنے والا ہے جو خاتم النبیین ہوگا، اور وہ لوگوں کے اخلاق کو بلند کرے گا، لوگوں کو عبادت خدا پر لا کر جمع کرنے والا ہے۔ اے روبزہ اس کا کلمہ پڑھ لو اور اس پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ جناب سلمان نے فوراً ایمان لائے اور فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا یہ جو نبی ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی میں تلاش میں نکلوں گا۔ دیکھیے جناب سلمان نے یہ انتظار کا فلسفہ بھی دیا۔ آج ہم اپنے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں، سلمان اپنے دور کے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ انتظار کیسے کیا۔ جناب سلمان جو ہے وہ یہ خط پڑھ کر مطمئن ہو گئے، وہی خط رکھ دیا۔ والدین آئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن جناب سلمان کے والد نے کہا کہ دیکھیے میں سلمان مخاطب کروں گا، ظاہر ہے بار بار جو ہے وہ روبزہ نام لینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جناب سلمان سے کہا ہے سلمان تم جانتے ہو کہ شہر کے باہر ہماری کچھ زمینیں ہیں، وہاں کام چل رہا ہے، لہٰذا میں آج نہیں جا سکتا نگرانی کرنے کے لیے، تم جاؤ اور آج نگرانی کر کے آ جاؤ، کل سے میں خود چلا جاؤں گا۔ جناب سلمان کو اتنی نگرانی کی جاتی تھی کہ انہیں کبھی بھی شہر سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جناب سلمان کو نکالا گیا گھر سے باہر۔ جناب سلمان گئے، جیسے ہی نکلے ہیں گھر سے، شہر کے سرحد پر پہنچے، ایک عمارت تھی، اس عمارت میں سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا حَبِیبُ اللَّهِ۔ یہ آواز آئی، محمد کا نام آیا، سلمان کے دل میں عشق جاگا، یا یوں کہوں سلمان نے جب اپنے سلطان کا نام سنا تو دل مائل ہوا، فوراً جناب سلمان اندر گئے، دیکھا سارے عیسائی عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر سب تسبیح کر رہے ہیں اور اسی تسبیح کا ورد کر رہے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان عیسیٰ روح اللہ، اشہدو ان محمد نبی اللہ۔ یاد رکھیے گا ایک بات، آج جو عیسائیت ہے وہ باطل مذہب ہے، اس زمانے میں عیسائیت باطل مذہب نہیں تھا، عیسائیت مذہب حقہ تھا۔ عرب کی طرف جو دین چل رہا تھا وہ دین ابراہیمی تھا، ٹھیک ہے، اور جو ایران اور عراق کی طرف یہ جو دین تھا وہ کون سا تھا؟ دین عیسائی تھا، ٹھیک ہے، اور بالکل حقہ پر تھے۔ جیسے آج اگر کوئی اسلام پر مرا بالکل حق پر مرے گا، ویسے اس زمانے میں اگر کوئی عیسائیت پر یا دین ابراہیمی پر مرا تو بالکل حق پر مرا، کیونکہ ان کے یہاں اس وقت شرک نہیں تھا، وہ جناب عیسیٰ کو اس وقت بیٹا نہیں مانتے تھے اللہ کا، سارے پاک عقیدے رکھتے تھے وہ۔ لہذا جناب سلمان اس عمارت میں گئے، یا یوں کہہ لیجیے اس گرجا گھر میں، اس چرچ میں چلے گئے، دیکھا سارے عیسائی عبادت کر رہے ہیں، ایک راہب بیٹھا تھا، اس سے پوچھا جناب سلمان نے، کہا یہ عیسیٰ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ کہا محمد کون ہے؟ کہا عیسیٰ بتا کر گئے ہیں کہ ایک محمد آنے والا ہے جو عیسیٰ سے بھی افضل ہے، اور محمد پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، لہٰذا لازم ہے ہر شخص پر کہ محمد پر ایمان لائے۔ جناب سلمان نے کہا ہاں یہ اصل مذہب ہو سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کبھی بھی کسی شخص کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، پروردگار عالم ہمیشہ ہدایت کا انتظام کرے گا، لہذا جناب سلمان نے کہا یہ مذہب حقہ ہے۔ جناب سلمان آئے 3 دن بعد گھر پلٹ کر، ٹھیک ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اب آپ جانتے ہیں اگر بچہ گھر لیٹ آ جائے اور والد صاحب سامنے ہو، ٹھیک ہے، والد صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے، سلمان کو دیکھ کر کہا کدھر تھے؟ کہا کہ جناب سلمان نے بالکل سچ کہا راہب کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک عیسیٰ بھی تھے اور ایک محمد آنے والے ہیں، لہٰذا میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان کے والد نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جھوٹ وہ نہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، میں نے وہ خط پڑھ لیا ہے، اس میں لکھا ہے محمد آنے والا ہے۔ اب جب ان کے والد نے سنا، جناب سلمان کو رسیوں میں زنجیروں میں باندھ کر بند کنویں میں ڈال دیا، قید کر دیا وہیں پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر مذہب تبدیل ہو جائے تو والد بھی جو ہے وہ دشمن ہو جائے، کنویں میں قید کر دیا۔ صبح کے وقت جناب سلمان کہتے ہیں صرف روٹیاں کچھ آتی تھی اور پانی کا ایک کوزہ بھیجا جاتا تھا جسے میں پیتا تھا، بس اس کے علاوہ پورا دن مجھے کوئی رابطہ نہیں کرتا تھا اور میں اسی بند کنویں میں تھا۔ کہ نہ جانے کتنا عرصہ قید رہے جناب سلمان۔ ایک دن کہنے لگے پالنے والے تیرے عشق میں نکلا تھا اور یہ حالت ہو گئی ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، کچھ کر، تجھے عیسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے محمد کا واسطہ ہے۔ محمد کا نام آتا تھا، زنجیریں ٹوٹ گئی، رسیاں ساری کھل گئی اور جناب سلمان کو فوراً نجات ملی۔ جناب سلمان اس کنویں سے باہر آئے، سیدھا گئے اسی راہب کے پاس اور راہبوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ آپ جو ہے وہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تاریخ سن رہے ہیں سارے کے سارے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند بھائی، ما صلی علی محمد علیہ۔ ہاں بھائی پریشان ہوا وہیں سے بول دیا کرے، موضوع بدل دوں گا فوراً۔ لہذا سامعین محترم، جناب سلمان اسی راہب کے پاس گئے، راہب کے پاس پہنچے، راہبوں کے ساتھ سفر کیا، ایک راہب کے بعد دوسرے راہب، دوسرے کے بعد تیسرے راہب، کتابوں کی تعلیم لیتے رہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا سلمان کے پاس تمام کتابوں کا علم تھا، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہر ایک کے سلمان علم رکھتے تھے، لہذا جناب سلمان ساری کتابوں کے عالم، راہبوں کے پاس جاتے رہے۔ آخری راہب جب وہ دنیا سے جانے لگا، جناب سلمان آئے اس کے قریب اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، فرمایا تو دنیا سے جا رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ کہ اے سلمان تو حق کی تلاش میں ہے، کرتا رہے تلاش۔ کہا وہ محمد آنے والا ہے، وہ کب آئے گا؟ کہا یہ تو نہیں پتہ کب آئے گا، سنیے گا یہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن آئے گا تو یثرب میں آئے گا۔ کہا اچھا یثرب کہاں ہے؟ کہا لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے چلے جاؤ۔ کہا کوئی علامت ہے؟ کہا اس کی کئی علامتیں، لیکن 3 علامتیں اس کی ہیں۔ کہا کون کون سی علامتیں؟ کہا پہلا یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے اس محمد کا سایہ نہیں ہوگا، وہ چلے گا تو بے سایہ ہو کر چلے گا، کیونکہ پروردگار عالم کو گوارا نہیں کہ کوئی بھی اس کے سائے پر قدم رکھے۔ کہا دوسری علامت؟ کہا دوسری علامت یہ ہے اسے صدقہ دو گے تو وہ ٹھکرا دے گا، ہدیہ دو گے تو قبول کر لے گا، یہ دوسری علامت ہے۔ کہا اور تیسری علامت؟ کہا تیسری علامت یہ ہے اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، یہ اس کی تیسری علامت ہوگی۔ جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب سلمان وہاں سے چلے، یثرب کا پوچھتے پوچھتے ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے اتفاق، وہ قافلہ آتش پرستوں کا، سلمان سے کہنے لگے تم تو آتش پرست تھے، کہا بھی آتش پرست ہوں، تقیہ کیا۔ دیکھیے معصوم کا فرمان ہے التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے اور میرے باپ داداؤں کا بھی دین ہے، ٹھیک ہے۔ تقیہ کرنے کی مولا نے تاکید کی ہے، اگر جان بچانا چاہو، کبھی کوئی مرحلہ آ جائے فوراً تقیہ کر لو۔ جناب سلمان نے تقیہ کیا، جیسے ہی تقیہ کیا انہوں نے جناب سلمان کے سامنے ایک جانور کو مارا اور کہا اسے کھاؤ۔ جناب سلمان جانتے تھے مردار کو کھانا جائز نہیں ہے، کہا نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں تناول کروں گا۔ انہوں نے جناب سلمان کو مارا، لہو لہان کر دیا
اور کہا کہ یہ بے دین ہو گئے، ہمارے دین سے منہ موڑ لیا اس نے۔ اس کے بعد کہا اسے قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کا ارادہ کیا، جناب سلمان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک شخص نے کہا قتل کر کے کیا فائدہ ہوگا، اس کو کسی یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، درہم و دینار مل جائیں گے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ دیکھیے یہ انتظام ان کا نہیں تھا، یہ انتظام اللہ کا تھا کہ سلمان کو بچا لیا۔ کہا سلمان کو فروخت کر دیتے ہیں، فوراً ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ اب سنیے گا کیسے پہنچے ہیں رسول اللہ تک۔ نہ جانے کتنے عرصے تک یہودی کے پاس کام کیا، ذہنوں میں ہے نا، زندان میں رہے، نہ جانے کتنے راہبوں کے پاس سفر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ نہ جانے کتنا سفر کیا، اور اس کے بعد اب آئے ہیں پہلے یہودی کے پاس، اس کی غلامی میں رہے۔ اس کے بعد دوسرے یہودی کو فروخت کر دیا گیا، اس کی غلامی میں گئے۔ جب وہاں پر اس کے باغ میں کام کر رہے تھے، جناب سلمان کہاں کام کر رہے ہیں؟ یثرب آ چکے ہیں۔ یثرب میں یہودی کا چچا زاد بھائی بھاگتے ہوئے آیا، کا غضب ہو گیا، دوسرے یہودی سے کہتا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے، اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جناب سلمان نے فوراً کان موڑے، کہا کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کہا ایک شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ سارے لوگ اس کے دین پر ایمان لا رہے ہیں۔ جناب سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اگر تیرا سچا رسول ہے تو یثرب ضرور بھیجے گا، یثرب ضرور آئے گا وہ۔ لہذا جناب سلمان انتظار کرنے لگے، اور وہاں مکہ میں رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک مرحلہ آیا کہ مشرکین مکہ نے قتل کا منصوبہ بنا لیا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آ گئی، اے محمد مکہ چھوڑو، مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، مدینہ چلے جاؤ تم۔ لہذا رسول اللہ نے منصوبہ بنایا مدینہ ہجرت کرنے کا، لیکن ضروری تھا اپنے بستر پر کسی کو سلا کر جاتے۔ لہذا رسول اللہ نے دیکھا کہ کون میرے بستر پر سوئے گا، سب کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، رسول یہی سوچتے جاتے تھے انہیں سلاؤں گا تو انہیں نیند نہیں آئے گی، ان کی نیندیں اڑ جائیں گی، کوئی ایسا سونا چاہیے جو میرے جیسا ہو، جس کا خون میرا خون ہو، جس کا گوشت میرا گوشت ہو، جس کا جسم میرا جسم ہو، جس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہو، وہ سوئے تو ایسا لگے کہ محمد سو رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم علی کو سلا دیا، علی کو کہا بستر پر سو جاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، یہ نہیں کہا میری جان بچے گی، کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ کہا علی سو جاؤ، جان بچ جائے گی میری۔ علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بستر پر سو گئے۔ جو شب ہجرت کے قصے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں انہیں ذرا بتاؤ کہ غار میں رونے والے اور ہوتے ہیں، بستر پر سونے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ توجہ رکھیے، رسول اللہ مکہ سے نکل گئے، امیر المؤمنین پیچھے امانتیں لوٹا کر آ گئے مدینہ، سب مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ جناب سلمان یثرب میں ہی ہے، مدینہ میں ہی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک دن کام کر رہے تھے باغ میں، رسول اللہ، امیر المؤمنین جناب حمزہ، یہ 3 افراد اور 4 صحابی اور تھے، یہ 7 افراد دور سے آ رہے تھے۔ جناب سلمان نے کہا 7 افراد آ رہے ہیں، 7 کا سایہ نہیں ہے، 7 کا سایہ نظر نہیں آ رہا۔ کب پہلی علامت تو مل گئی، لیکن پریشانی یہ ہے کہ راہب نے کہا تھا ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا سایہ نہیں ہوگا، یہاں بندے 7 ہیں سامنے۔ اس کے بعد فوراً جناب سلمان نے نگاہ کی تو اوپر بادل کا ٹکڑا تھا جو سایہ کر رہا تھا۔ کہا اچھا یہ ایک پر سایہ کر رہا ہے، باقی اس کے قریب ہے اس لیے سایہ نہیں ہے۔ جناب سلمان نے کہا ان میں ایک تو ہے جو نبی ہے۔ جناب سلمان نے پھر غور کیا، کہا لیکن ایک اور پریشانی ہے، ان میں 2 ایسے ہیں جو ایک جیسے لگتے ہیں، جن کے خد و خال ملتے ہیں، جن کی حرکتیں ملتی ہیں، جن کے افعال ملتے ہیں، جن کی چال ڈھال سب ملتی ہے۔ کہا 5 الگ ہے 2 الگ ہے، ہو نہ ہو انہی 2 میں ایک ہے۔ فوراً آئے اپنے مالک کے پاس بھاگ کر، کہا اجازت ہے تیرے باغ سے کچھ کھجوریں لے کر جاؤں، کسی کو دینی ہے؟ اس نے اجازت دے دی۔ جناب سلمان نے کھجور لیے اور کھجوریں لے کر آئے فوراً رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں۔ جیسے ہی آئے رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے پہلا سوال کیا صدقۃن ام ہدیۃن، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا کہ صدقہ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا رسول اللہ نے طبق لیا کھجور کا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا جو رسول کے صدقوں پر پلتا رہے اسے صحابی کہا جاتا ہے، رسول کے جو صدقوں پر پلے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ طبق دے دیا۔ جناب سلمان پھر گئے، ایک اور طبق لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کچھ اور کھجوریں ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہدیۃن، نظر ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ اسلام میں ممانعت ہے، اگر کوئی تحفہ دے تو اسے جھٹلاؤ مت، قبول کر لو، خوشی سے خوشی قبول کر لو۔ رسول اللہ نے لے لیا اور اس کے بعد
علی سے کہنے لگے علی وہ کھجوریں ہم پر حرام تھی، یہ کھجوریں ہم پر حلال ہے، یہ کھجوریں ہم کھا سکتے ہیں۔ امیر المومنین بھی کھاتے رہے، رسول اللہ بھی کھاتے رہے۔ سلمان کہنے لگے علامت ایک بچی ہے، بندے دو بچے ہیں، علامت ایک رہ گئی، بندے سامنے دو ہیں، اس کا بھی سایہ نہیں تھا، اس کا بھی سایہ نہیں ہے، یہ بھی صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتا، یہ بھی صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتا، علامت ایک رہ گئی ہے، ان میں نبی کون ہوگا؟ جناب سلمان ایک دن واپس پلٹ کر آئے جب، تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ سفر کر رہے ہیں، جناب سلمان نے غنیمت اٹھائی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اپنے قدم اونچے کرتے کرتے رسول اللہ کی پشت پر دیکھنا چاہتے تھے کہ مہر نبوت نظر آئے۔ 3 سے 4 دفعہ ہوا، رسول اللہ نے مڑ کر جناب سلمان کو دیکھا، سلمان زیارت ہو گئی یا چادر ہٹا کر زیارت کرا دوں؟ توجہ، کہا زیارت ہو گئی یا چادر ہٹا کر زیارت کرا دوں؟ رسول اللہ نے چادر ہٹائی، جناب سلمان کو مہر نبوت نظر آئی، مہر نبوت کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد روایت کے جملے باخدا پیروں میں گرے، پائے اقدس کا بوسہ لیا جناب سلمان نے، رونے لگے۔ رسول اللہ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا سلمان کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نام کیا تھا پہلے؟ روبزہ، اب رسول اللہ نے نام دیا انت سلمان، تو سلمان ہے۔ سلمان کس سے نکلا ہے؟ تسلیم سے، یعنی ہر چیز میں اہل بیت کے آگے اپنا سر خم کر دینے والا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، سنیے گا، یا رسول اللہ یہ منزل ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی دیر لگی ہے، نہ جانے کتنے زندان دیکھے، نہ جانے کتنے راہبوں کے پاس گیا، نہ جانے کتنوں کی غلامی کی، اب جا کر منزل ملی ہے، لیکن اب بھی پریشانی ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں ایک زر خرید غلام ہوں، ایک یہودی کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دے گا، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جا کے قیمت لے آؤ، قیمت مانگو۔ دیکھیے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ مالک خود غلام کو آزاد کر دے، دوسرا طریقہ یہ غلام جائے مالک کے پاس اور مالک سے پوچھے کہ میری قیمت بتا، اور اگر وہ کہیں سے قیمت لا کر دے دے تو مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے اسے آزاد کر دے۔ لہذا جناب سلمان گئے یہودی کے پاس اور یہودی سے کہا کہ میری قیمت کتنی ہے؟ اس نے نہ سونا بتایا نہ چاندی بتایا، کہا تیری قیمت یہ ہے کہ مجھے 400 کھجوروں کے درخت کا ایک باغ چاہیے، ٹھیک ہے؟ جناب سلمان روتے روتے واپس آئے، کہا یہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ ہیں اور جتنے اصحاب ہیں یہ مفلسی کا زمانہ گزار رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دولت وغیرہ نہیں ہے، ابھی تو اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ لہذا جناب سلمان آئے روتے روتے، سنیے گا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، رسول کے آگے بیٹھ گئے، کیا بات ہے سلمان رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ قیمت ایسی بتائیے ادا نہیں کر سکتے۔ کہا سلمان کیا قیمت ہے؟ کہا 400 کھجور کے درخت مانگے ہیں۔ کہا سلمان قیمت تھوڑی ہے، تیری قیمت تو بہت زیادہ ہے اس سے، توجہ، تیری قیمت تو اس سے کئی زیادہ ہے، بہت کم قیمت لگا دی۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس باغ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کہاں سے آئے گا، کب آئے گا؟ کہا آج ہی آئے گا۔ کہا کیسے آئے گا، کب بیج بوئیں گے؟ کہا آج۔ کہا بڑے کب ہوں گے؟ کہا آج۔ توجہ، کہا بڑے کب ہوں گے؟ کہا آج۔ کہا کب وہ پتے دار ہوں گے؟ کہا آج۔ کہا پھل کب دیں گے؟ کہا آج۔ کہا یا رسول اللہ سب آج ہوگا؟ کہا ہاں۔ سارے صحابیوں کو ساتھ لیا، جناب سلمان کو ساتھ لیا، سارے کے سارے چلے یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ توجہ رکھیے گا، جیسے ہی پہنچے اور اس کے بعد امیر المومنین کو آگے کیا، رسول نے کہا اے علی سلمان ابھی کھجوریں لایا تھا، کتنی کھجوریں تھی؟ کہا یا رسول اللہ پوری گن کے 400 ہیں۔ توجہ، پوری گن کے 400 ہی ہیں۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے سچ بولنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو واقعے کے مطابقت پہ بولتے ہیں، جیسے بالفرض باہر کہیں پر کوئی حادثہ پیش آ گیا، میں آپ کو بتاؤں باہر حادثہ پیش آ گیا، آپ گئے دیکھنے کے لیے، آپ نے دیکھا واقعی حادثہ پیش آیا، آپ نے کہا قبلہ نے سچ کہا ہے، یہ ہمارا سچ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس سچ کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت کے حامل تھے، اہل بیت جو کہہ دیں وہی سچ ہو جایا کرتا تھا۔ توجہ، جو کہہ دے وہی سچ ہو جایا کرتا تھا۔ کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں، زہرا نے کہا ہے، زہرا نے کہا ہے تو مطلب درزی کے پاس رہیں گے۔ حسن ابن علی نے مرد کو عورت کہہ دیا، تھا نہیں، ہو گیا۔ لہذا سامعین محترم یہ اہل بیت کے سچ میں ہمارے سچ میں بڑا فرق ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ پورے 400 ہیں، اب ہو نہ ہو، علی نے کہہ دیا تو ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا اے علی تم بیج بوتے جاؤ اور پانی ڈالتے جاؤ۔ علی بیج بوتے جاتے تھے، رسول پانی ڈالتے جاتے تھے، کبھی رسول بیج بوتے ہیں، علی پانی ڈالتے جاتے ہیں۔ ابھی ادھر 400 بیج بوئے، درخت اگنا شروع ہوئے، بڑے ہوئے، پھلدار ہو گئے، کھجور لٹک گئے۔ مالک سامنے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا 400 درخت، ابھی سامنے مدینہ جائیں گے، زیارت ہوتی ہے باغ سلمان فارسی۔ اب جو ہے وہ ان بدبختوں نے کاٹ دیا
اس باغ کو یہ کہہ کر کہ یہاں شیعہ آ کر بدعت کرتے ہیں اور جو ہے وہ یہاں آ کر کھجور تبرک کے طور پر لے کر جاتے ہیں اور یہاں آ کر سجدہ کرتے ہیں اور آ کر چومتے ہیں، لہذا انہوں نے اس درخت کو بالکل ہی کاٹ دیا اور صرف تنے رہ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال آج سے 10-15 سال پہلے جو مومنین گئے ہوں گے انہوں نے باغ سلمان فارسی کی باقاعدہ زیارت کی ہوگی۔ لہذا سامعین محترم، یہودی نے دیکھا پورا باغ کھڑا ہو گیا سامنے، کہا کہ سارا کا سارا باغ ہو نہ ہو یہ رسول ہے آخری، ہم نے بھی پڑھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ رسول نے کہا کہ تجھے تیری قیمت مل جائے گی، مل گئی، اب ہم اپنے سلمان کو لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صرف سلمان نہیں جائے گا، ساتھ میں بھی جاؤں گا آپ کے، ساتھ میں بھی چلنا چاہتا ہوں، آج سے میں بھی آپ کی غلامی میں آتا ہوں۔ رسول نے کہا یہ باغ میں آپ کو واپس دیتا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، غیرت مند یہودی ہونا باغ واپس کر دیتا ہے، بے غیرت مسلمان ہو سارا باغ کھا جایا کرتا ہے۔ لہذا سامعین محترم باغ واپس ہو گیا، باغ سلمان فارسی کے نام سے۔ اب روزانہ جناب سلمان رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، روزانہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جناب عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ روزانہ جناب سلمان کو پوری رات لے کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوتے اور جناب سلمان کو اسرار کی تعلیم دیا کرتے تھے، رازوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی امیر المومنین بھی رازوں کی تعلیم دیتے تھے۔ جناب سلمان اس مرتبے پر یاد رکھیے گا، جناب سلمان کا مکان نہیں تھا، اصحاب صفہ تھے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا تھا رسول اللہ نے۔ کچھ اصحاب اتنے غریب تھے کہ جن کے پاس اپنا مکان یا اپنی جھونپڑی بھی نہیں تھی۔ رسول نے کہا کہ جن کے پاس مکان نہیں وہ اس اصحاب صفہ کہلائیں گے اور اس چبوترے کے نیچے رہیں گے آج سے۔ جناب سلمان انہی میں رہتے تھے۔ اب ذرا سنیے گا، جناب سلمان کون؟ جن کو رسول اللہ نے کہا منا اہل البیت، فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت میں سے، صرف سلمان۔ کب کہا تھا؟ خندق کے موقع پر، جب مسلمان سارے جمع ہوئے، سارے پریشان تھے کہ ابھی حملہ ہو جائے گا، اس وقت جناب سلمان نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا اور کہا یا رسول اللہ ہمارے فارس میں جب بھی کوئی حملہ کرتا تھا تو ہم لوگ حملہ روکنے کے لیے اس طریقے سے خندق کو کھود دیا کرتے تھے تاکہ کوئی آ نہ سکے۔ رسول اللہ کو بڑا مشورہ پسند آیا، رسول اللہ نے کہا خندق کھودو۔ سب نے خندق کھودنا شروع کی اور جیسے ہی خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، روایت کے جملے ہیں جناب سلمان دگنی طاقت سے کام کر رہے تھے کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، دگنی طاقت سے کھدائی کیے جا رہے ہیں جناب سلمان۔ حالانکہ عمر مبارک کیا ہے؟ 350 برس 400 برس کھدائی کیے جا رہے ہیں اور مسلسل کھودے جا رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ نے 2 گروہ بنائے تھے، ایک انصار کا گروہ، ایک مہاجرین کا گروہ۔ تو مہاجر کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، تاکہ رسول اللہ کہیں کہ مہاجرین نے زیادہ کام کیا ہے۔ انصار کہنے لگے نہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فارس سے ہے، ہجرت کر کے ہے، لہذا سلمان ہم میں سے ہے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ آیا تو مدینہ میں آ کے مسلمان ہوا، لہذا ہم میں سے۔ رسول نے کہا نہ سلمان تمہارا نہ سلمان تمہارا، سلمان ہمارا ہے۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ جناب سلمان کے لیے فرمایا۔ اس کے بعد جنگ خندق کا آغاز ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا جو کوئی بھی مجھے علی کے فتح یابی کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سارے کے سارے مسلمان دوڑے اور خندق کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان ذہین بھی تھی، ایسے ہی تو لقب نہیں ملا نا، لقمان الامہ، حکمت لقمان کا مالک تھا سلمان۔ جناب سلمان کھڑے رہے وہیں پر، سارے صحابیوں کو دیکھتے رہے، سب علی کی جنگ کا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ امیر المومنین کا یہ انداز تھا کہ جب بھی سر قلم کرتے تھے تکبیر بلند کیا کرتے تھے، سارے صحابی وہاں سے دوڑ کر آنے لگے۔ جناب سلمان رسول کے پاس پہنچ گئے، بشارت دے دی، رسول اللہ کو بتا دیا علی کو فتح یابی مل گئی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے۔ رسول کہتے رہے جنت کا سودا ہو گیا ہے، جنت کا سودا ہو گیا ہے، جنت دے چکا ہوں، جنت جا چکی ہے، اب جنت کسی کو نہیں ملنے والی، جنت دے چکے۔ کہا کس کو دی؟ کہا سلمان کو۔ سلمان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی کو فتح یابی مل گئی ہے؟ کہا 2 ہی تو طریقے ہیں کہ تمہارے بھاگنے کے انداز سے مجھے پتا چلتا ہے۔ کہا کیا پتا چلتا ہے؟ کہا جب تم بھاگ کر جا رہے ہوتے ہو تو پتا چلتا ہے دشمن نے حملہ کر دیا، جب آ رہے ہوتے ہو تو پتا چلتا ہے فتح یابی مل گئی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ۔ جناب سلمان نے دیکھا کہ رسول اللہ ایک دروازے پر آ کر رکے، اس دروازے پر آ کر رسول اللہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔
رسول اللہ نے جیسے ہی سلام کیا جناب سلمان حیران ہوئے، یہ تو کائنات کا رسول ہے، اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں، یہ کس دروازے پر جھک رہا ہے، کس دروازے پر سلامی دے رہا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑا رسول ہے؟ رسول اللہ نے کہا اس گھر میں میری بیٹی فاطمہ رہتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے آہستہ آہستہ فقرأ قرأً خفیفہ، رسول اللہ نے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دینا شروع کی۔ اپنے صحابیوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو اس دروازے کا کیا احترام ہے، کہ کائنات کا جب رسول آ جائے تو کائنات کا رسول بھی آ کر اس دروازے کو آہستہ آہستہ بجایا کرتا ہے۔ سامعین محترم، آخر میں انشاءاللہ دعائے صنم قریش کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر آپ بیٹھے رہیے گا۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں، ایک سے دو روایت سن لیجیے۔ جناب فاطمہ کے دروازے کا احترام، یہاں ملک الموت آ کر رکتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ ملک الموت کیا، کائنات کے رسولوں کا سردار اس دروازے پر آ کر رک کر سلام کیا کرتا ہے۔ یہ ہے دروازہ فاطمہ۔ رسول اللہ احترام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دروازے کا احترام کرنا، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دینا، کیونکہ میری فاطمہ وہ ہے جو دروازے پر زور سے دستک بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، ایک سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ یہ ہے جناب سیدہ کے در کا احترام۔ جناب سیدہ سمجھتی تھیں کہ یہ دروازے کا احترام ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میرے بابا نے احترام کر کے بتایا ہے۔ جناب خدیجہ کی بھی یہی وصیت تھی۔ آپ جانتے ہیں جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی نا، رسول اللہ کو بلایا، کہا یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ، تمہارا حق کون ادا کر سکتا ہے، تم نے میرے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ارے تم ہماری محسنہ ہو۔ اس کے بعد کہا کیا میں نے اس امت کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ نے کہا خدیجہ تمہارے اتنے احسانات ہیں کہ اب یہ امت سر نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے بعد جانتے جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ کہا اے محمد میری ایک اور وصیت ہے۔ کیا؟ کہ یہ میری جو 5 برس کی بچی ہے نا، میرے بعد اس کا بڑا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو قریش کی عورتیں اس کو آ کر تکلیف پہنچائیں، اس کو ایذا دے۔ اے محمد میری بیٹی بڑے نفیس مزاج کی ہے، میری بیٹی بڑے کمزور دل کی ہے، اسے رونا بڑا جلدی آتا ہے۔ اے محمد میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بس عزادارو، رسول اللہ نے ساری زندگی فاطمہ کا خیال رکھا، فاطمہ کا احترام زمانے کو بتایا۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر جناب خدیجہ سے کہوں گا، اے جناب خدیجہ، جس فاطمہ کا احترام کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا، آئیے دیکھیے اسی پر جلتا ہوا دروازہ گر گیا، آئیے دیکھیے اسی کا محسن شہید کر دیا، آئیے دیکھیے ارے اسی سینے میں میخ کو پیوست کر دیا، ارے آئیے دیکھیے اسی دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا کو دبایا گیا، زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک روایت سن لیجئے، گریہ کریں گے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ہماری نانی خدیجہ کے بڑے احسانات تھے، وہ ایک دن دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آنے والی ہے۔ صحابی نے پوچھا مولا وہ کب آئے گی؟ کہا جب ہمارا بیٹا قائم ظہور کرے گا، کربلا جائے گا، سب سے پہلے عدالت لگائے گا، رسول اللہ واپس آئیں گے، رسول اللہ آواز دیں گے اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں سے کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کا حق غصب ہوا ہے تو آئے مقدمہ لے کر ہم تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے۔ عزادار و امام صادق کہتے ہیں سب سے پہلے ہماری نانی خدیجہ آئیں گی، چادر کو اوڑا ہوا ہوگا، ہاتھ پکڑا ہوگا فاطمہ کا، لے کر آ رہی ہوں گی۔ عزاداروں ذرا تصور کیجئے، جناب خدیجہ آئیں گی، وہی سوال کریں گے اے محمد کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ رسول اللہ کہیں گے نہیں خدیجہ، آپ ہماری محسنہ ہے، ارے آپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد جناب خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ، اے محمد مجھے اتنا بتائیے کیا امت کے حق میں نے کوئی کمی کر دی تھی؟ کہا نہیں خدیجہ، آپ نے امت پر بہت احسانات کیے۔ بس عزادارو، امام کہتے ہیں یہ سنے گی جناب خدیجہ، ارے اپنی چادر کو ہاتھوں سے ہٹائے گی، ارے ننھا محسن ہاتھوں پر ہوگا،
جناب خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ اگر میں نے حق ادا کیا تھا، اگر میں نے احسان کیا تھا، ارے کیا میرے احسانوں کا بدلہ دیا؟ ارے میرے نواسے کو مار دیا، ارے میرے نواسے کو شکم میں شہید کر دیا، ارے یہ کون سے احسانات کا بدلہ ہے؟ بس عزادارو سنیے گا، امام صادق سے پوچھا گیا مولا جناب خدیجہ اپنے ہاتھوں میں جناب محسن کو کیوں لائی ہے؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ فاطمہ زہرا خود اپنے بچے کو لے کر آتی۔ یہ سوال سننا تھا۔ امام صادق کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ امام صادق نے کہا ارے پوچھنے والے کیا پوچھ لیا تو نے؟ ارے کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ ارے فاطمہ کے ہاتھ خالی ہوتے تو وہ محسن کو لاتی، بس ادھر خدیجہ نے کہا، ادھر فاطمہ نے چادر کو ہٹایا۔ ارے ششمہا علی اصغر ہاتھوں پر لے کر آئیں گی، کہیں گی بابا ارے میری ماں نے اتنے احسانات کیے، اس امت نے کیا بدلہ دیا؟ میرے محسن کو مار دیا، ارے میرے دروازے کو جلا دیا، میری پسلیوں کو توڑ دیا، ارے میرے اصغر کو شہید کرنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا صنم قریش کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایام محسنیہ ہے، امیر المؤمنین کی وہ دعا جسے امیر المؤمنین نے قنوت میں پڑھا تھا اور کچھ دشمنان پر لعنت فرمائی تھی۔ سنیے گا، صرف ترجمہ پر اکتفا کیجیے۔ اے اللہ لعنت کر قریش کے دونوں بتوں پر اور دونوں جادوگروں پر، دونوں باغی شیطانوں پر اور الزام تراشنے والوں پر، دونوں کے بیٹوں پر لعنت فرما، دونوں کی بیٹیوں پر بھی لعنت فرما جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی، تیری وحی کا انکار کیا، تیرے انعام سے منہ پھیرا، تیرے رسول کی معصیت کی، تیرے دین کو تبدیل کر دیا، تیری کتاب میں تحریف کرنے کی کوشش کی، تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیری نعمت کو ٹھکرا دیا، تیرے احکام کو معطل کر دیا، تیرے فرائض کو باطل کر دیا، تیری نشانیوں کو جھٹلا دیا، تیرے دوستوں سے دشمنی رکھی، تیرے دشمنوں کو دوست رکھا، تیرے شہروں کو خراب کیا، تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ اے اللہ تو ان دونوں پر لعنت فرما، ان دونوں کا اتباع کرنے والوں پر بھی لعنت فرما، ان کے دوستوں پر بھی لعنت فرما، ان کے مددگاروں پر لعنت فرما، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کر دیا۔ عزادارو ذرا سوچیے گا، یہ جملہ پڑھ کر امیر المؤمنین کتنا روتے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک شوہر کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے، اس کی ناموس پر حرف آئے۔ آپ جانتے ہیں نا، جناب ایوب تھے، بڑا امتحان دیا، لیکن جب بات ناموس پر آئی نا تو فوراً جناب ایوب نے کہا بار الہ امتحان نہیں دے سکتا، بس امتحان کو روک دے۔ عزادارو ایوب کا صبر جہاں ختم ہوتا ہے، علی کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ کچھ لوگ دروازے پر آ گئے۔ ارے جس دروازے کو رسول آہستہ آہستہ بجاتے تھے، اس دروازے پر لاتیں ماری گئی، جس کے پیچھے کائنات کی شہزادی کھڑی تھی، شہزادی کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ جب شہزادی نے بلند آواز سے کہا فضہ الیکی فضہ، فضہ میری مدد فرما، فضہ میرے محسن کو شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کر دیا، اس گھر کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور اس کی چھت کو زمین سے ملا دیا، اس کے ظاہر کو باطن سے ملا ڈالا، اس کے مکینوں کو بھی اجاڑ ڈالا، مددگاروں کو ہلاک کیا، بچوں کو قتل کر دیا اور منبر کو خالی کر دیا، اور اس کے وصی اور اس کے علم کے وارث سے اس کی امامت کا انکار کیا، اور دونوں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا۔ پس تو ان کے گناہ کو اور بڑھا دے، ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دے، تو خوب جانتا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ اے اللہ ان پر لعنت کر، ہر اس منکر کے عوض جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور ہر وہ عقد جسے انہوں نے چھپایا، اور ہر اس منبر کے عوض جس پر یہ چڑھ دوڑے، اور ہر مومن کے عوض جسے انہوں نے تکلیف دی، ہر منافق کے عوض جسے انہوں نے دوست رکھا، اور دوست کے عوض جسے ایذا دی، اور رسول کے دھتکارے ہوئے کے عوض جسے واپس لے آئے، اور سچے بندے کو جلا وطن کر دیا۔ امام برحق سے سختی برتی، واجب میں تغیر کیا، اور
شر کو اختیار کر لیا اور خون کو بہایا گیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس میراث کے عوض جسے غصب کر لیا، مال فے کو غصب کر لیا، مال حرام کو انہوں نے اپنا لیا، جسے انہوں نے استعمال کیا، خمس کو غصب کر لیا، انہوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا، حلال کو حرام قرار دے دیا، منافقت کو رائج کر دیا، مکر و فریب کو پوشیدہ تھا اسے آشکار کر دیا، جن کی خلاف ورزی کی اسے بہت برا انجام کیا، اپنے عہد کو توڑ ڈالا، حلال محمدی کو حرام محمدی کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، معصومہ عالم کو شہید کر دیا، محسن کو شہید کر دیا، معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کر دیا، نبی کی تحریر کو پارا پارا کر دیا، حق پسندوں کے اجتماع کو منتشر کر دیا، عزت دار کو ذلیل کیا، ذلیل و رسوا کو بہت نوازا انہوں نے، حقدار کو حق سے محروم کر دیا، جھوٹ کو فریب کے ساتھ بدل دیا، حکم کو تبدیل کر دیا۔ اے اللہ ان پر لعنت فرما، ان تمام آیات کے عوض جن میں تحریف کی گئی اور ان فرائض کے عوض جنہیں ترک کر دیا گیا، تمام سنتیں جنہیں متغیر کر دیا گیا، تمام رسوم جن کو منع کر دیا گیا، اور وہ تمام احکام جنہیں معطل کر دیا گیا، اور وہ بیعت جسے بھلا ڈالا، اور وہ دعوی حق جسے باطل قرار دے دیا، اور وہ واضح ثبوت جن کا انکار کر دیا، اور وہ ہیلے بہانے جو تراش کیے گئے تھے ان پر خیانت برتی گئی، اور وہ پہاڑی جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، اور وہ معین راہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا، اور وہ کجی جسے اختیار کیا، اور وہ شہادات جنہیں چھپایا گیا، اور وصیت جسے ضائع کر دیا۔ اے اللہ تو ان دونوں پر لعنت فرما، ایسی لعنت جو ظاہری بھی ہو، اعلانی بھی ہو، جو کثیر ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، نہ رکنے والی ان پر لعنت فرما، اور جس کا عدد کسی کے گننے میں نہ آئے، ایسی لعنت جو اول کو گھیرے ملے اور آخر تک ختم نہ ہو، اور لعنت ہو ان کے حامیوں پر، مددگاروں پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے دوستوں پر، فرما برداروں پر، ان کی طرف رغبت رکھنے والوں پر، ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر، ان کے کلام کی اقتدا کرنے والوں پر، ان کے باطل احکام کی تصدیق کرنے والوں پر۔ پھر مولا نے 4 دفعہ یہ جملہ فرمایا، اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے، اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے مومنین پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔